دیکھیں جی، ہم اس کو کیٹاگوریکلی کنڈیم کرتے ہیں، اور میں بغیر کسی تردد کے شروع میں یہ ورڈکٹ دے دوں کہ چاہے اہل بیت ہوں علیہم السلام، امہات المومنین ہوں علیہم السلام، یا صحابہ اکرام علیہم رضوان ہوں، کسی کی شان میں بھی اس طرح کی گستاخی کرنا یا ان پر لعنت بھیجنا، نعوذ باللہ، سب و شتم کرنا، یہ 100% حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ یہ 3 شخصیات ہی کیوں نہ ہوں جن سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اپنی وفات تک ناراض رہے، اس کے باوجود صرف علمی اختلاف کی ہم اجازت دیں گے، ان کے بارے میں گالی گلوچ کرنا یا لعنت بھیجنا یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہے۔ یہ بالکل اس چیز کو کلیئر کٹ سمجھ لینا چاہیے، ادروائز یہ سلسلہ پھر تھمے گا نہیں، اور ایجوکیشن اس میں ضروری ہے۔ اور وہ جو بدبخت کھڑا ہو کے یہ سارے بکواسات کر رہا تھا، اس کو بھی پکڑا کسی نے کہ نہیں؟ اصل تو اس کو پکڑنے کی ضرورت تھی۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں بھی ایک غالی رافضی، بلکہ اسے نصیری کہنا چاہیے، آصف الوی نے جو ہے وہ گستاخانہ جملہ بولا اور معاذ اللہ تکفیر کی ان کی، تو اس کے جواب میں میری ڈیٹیل ویڈیو آئی تھی، الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھی ہے۔ میں نے جذباتی رد نہیں بلکہ علمی رد کیا ہے۔ جذباتی رد تو آج کل سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کا بہت ہو رہا ہے، وہ ان کا کر رہے ہیں یا ان کا کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور وہ تنظیمیں کہ جن کی وجہ سے امت کو اور خصوصاً ملک پاکستان کو امن کے اعتبار سے یہاں پر کئی ایک تکلیف کا سامنا رہا اور فسادات بھگتنے پڑے کئی دہائیوں تک، وہ دوبارہ سے تنظیمیں اب منظر عام پہ آ گئی ہیں، اور اسی مکتب فکر کے علماء جو ان تنظیموں کے ایٹیچیوڈ کے اوپر خود تان کرتے تھے، اب وہ خود ان کی سربراہی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی تنظیموں کا باہر نکلنا بیسیکلی اس قسم کی ذلیل حرکتوں کا ریونج ہے۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا۔ جس طریقے سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک خود ساختہ جھوٹا جملہ بولا، اور اس کے ریونج میں اہل تشیع کی جانب سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخیاں شروع ہوئیں، بالکل اس طریقے سے۔ جب یہ والا ایٹیچیوڈ ہوگا جو یہ اڈاپٹ کیا گیا اہل تشیع کے غیر ذمہ دار ذاکر یا عالم کی جانب سے اعلانیہ، تو پھر ظاہر ہے کہ وہی تنظیمیں جن سے آپ کو اختلاف تھا، اب دوبارہ ان کو موقع مل گیا کہ وہ اپنا وہ سودا اپنی پبلک میں بیچیں۔ تو یہ دونوں طرف کی علماء کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں اہل تشیع سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے جو بڑے علماء ہیں ان کی ذرا ویڈیوز دیکھیں، خصوصاً یہ آصف الوی والے مسئلے پہ بھی ذمہ دار علماء نے کہا کہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے اس طرح کی بات کرنا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو مفتی اعظم ایران ہیں، امام ان کے خامنائی صاحب، ان کا تو بہت پہلے فتویٰ آیا تھا، جب یاسر الحبیب جو غالی رافضی ہے، جو امام خمینی کو بھی کافر کہتا ہے، وہ اتنا غالی رافضی ہے، اس نے جب سیدہ عائشہ کی توہین کی تو اس وقت خامنائی صاحب نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے اور ایسا شخص شیعت سے خارج ہے۔ اور اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ امہات المومنین کا جہاں تک تعلق ہے ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی توہین رسول اللہ کی توہین ہے، بس یہی اب کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو بھونکنے والے ہیں ان کو آپ، یہ تو حکومتوں کا کام ہے نا کہ ان کو روکیں، علماء کا تو کام جہاد بالقلم ہی ہے نا، وہ زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ تو شیعہ علماء اس طرح کے ذمہ دار جو ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور انہی کو شیعہ کی پبلک کو چاہیے کہ فالو کریں۔ باقی رہا علمی اختلاف، تو وہ میرے بھائی آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، علمی اختلاف کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ہے گستاخانہ الفاظ کے اوپر، لعنت کرنے کے اوپر، سب و شتم کرنے کے اوپر۔ علمی اختلاف آپ دنیا کے ہر انسان سے کر سکتے ہیں سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں ہے، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی، جن کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کانٹیننٹ میں تینوں جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور دعوے دار، وہ اپنا امام مانتے ہیں۔ ان کی شعر آفاق تصنیف عربی میں جو ہے حجت اللہ البالغہ، اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں انہوں نے چاروں اماموں کے اقوال پہ ایک پورا چیپٹر باندھا ہے۔ اس میں انہوں نے امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ امام مالک کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں
سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو. اور نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے وہ کہا کرتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے آپ اختلاف نہ کر سکتے ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو یہ ہے مسلمانوں کی دین کی جڑ اور بنیاد. اب یہاں پر میں اہل تشیع عوام سے بھی کہوں گا کہ علی کے شیعہ بنے، بنو امیہ کے شیعہ نہ بنے. سیدنا علی کی یہ تعلیمات نہیں ہیں جو آپ لے کر چل رہے ہیں. آپ اپنی کتابوں کی طرف رجوع لے کر آئیں جو ہم آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بکش مسلم بنے. تو کسی نے علی کا شیعہ بننا ہے تو کتابی شیعہ بنے، بابی شیعہ نہ بنے. کتابوں کے شیعہ اور ہیں، بابوں کے شیعہ اور. کتابوں کے شیعہ اور ہیں اور ذاکروں کے شیعہ اور. تو یہ غور کریں ذرا. تو اس کانٹیکسٹ میں شیعہ مکتب فکر کو 2 ریفرنسز کوٹ کروں گا اسی کانٹیکسٹ کے اندر، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. میرے بھائیو، یہ دونوں ریفرنسز ان کی شورا افاق تصنیف جس کو وہ فالو بھی کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، نہج البلاغہ، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات اور ان کے مکتوبات کا مجموعہ ہے. اس کے اوپر الگ سے میری کئی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. بہرحال نہج البلاغہ کو مقبولیت اہل تشیع کے ہاں جتنی حاصل ہوئی عرب و عجم کے اندر اور کسی کتاب کو نہیں. ویسے حدیث کی کتابیں جس طرح ہماری بخاری اور مسلم ہے اس لیول کی، ان کی جو کتاب ہے وہ اصول الکافی ہے، لیکن اس کو بھی اتنی شہرت نہیں ملی جتنی شہرت نہج البلاغہ کو ملی. یہ میرے بھائیو نہج البلاغہ اب نئی پرنٹ ہو کے آئی ہے، بڑی خوبصورت کمپوزنگ میں، مجھے گفٹ بھیجی ہمارے ایک دوست نے. تو اس سے میں نے 5 ریفرنسز، پچھلے دنوں بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخی جو کی تھی ایک نصیریہ ذاکر نے، اس کے رد میں. تو میں نے اس میں حوالہ اس میں بھی دیا تھا اسی سے، اور آج بھی میں اس سے 2 ریفرنسز دوں گا. پہلا ریفرنس جو ہے وہ نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر ہے 204 مولا علی کا، اور یہ مفتی جعفر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے ہیں. ان کا یہ ترجمہ ہے. شیعہ کے ایک اتھینٹک علماء میں سے ایک بڑی پرسنالٹی تھے. تو آپ دیکھیں اس خطبے کا عنوان کیا ہے. وَقَدْ سَمِعَ قَوْمًا مِّنْ أَصْحَابِهِ يَسُبُّونَ أَهْلَ الشَّامِ أَيَّامَ حَرْبِهِمْ بِصِفِّينَ. اور جب مولا علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو سنا کہ وہ جنگ کے دوران اہل شام یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی پر سب و شتم کر رہے تھے جنگ کے دنوں میں جب آپ نے تلوار اٹھا لی تو باقی چیزیں چھوٹی ہوگی، لیکن اخلاقیات سے نہیں کسی کو گرنا چاہیے. تو اس پہ پھر مولا علی کا خطبہ ہے. میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو. یہ ہے علی کے شیعہ جو مولا علی کو فالو کریں گے. اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا. یعنی علمی طریقے سے رد کرو. گالی دینے سے کیا ملے گا؟ تم گالم گلوچ کے بجائے یہ کہو خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں. یہ ہے میرے بھائیوں ایک طریقہ پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کا. اور مزے کی بات بتاؤں، اسی سے ملتا جلتا خطبہ اہل سنت کے ہاں آپ کو المستدرک للحاکم میں مل جائے گا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8658 نمبر حدیث ہے جس میں مولا علی کے الفاظ ہیں کہ اہل شام کو گالی مت دو بلکہ ان کے کرتوتوں کو برا کہو، یا ان میں جو برے لوگ ہیں ان کو برا کہو، ان کو گالی مت دو. تو یہ نہج البلاغہ میں بھی خطبہ آ گیا اور المستدرک للحاکم کے اندر بھی آ گیا. اچھا، دوسرا ریفرنس وہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا تھا معاویہ ابن ابی سفیان کے نام.
یہ خط نمبر ہے مکتوب نمبر 6. اچھا یہ جو میں آپ کو نمبرنگ بتا رہا ہوں یہ پوری دنیا میں سٹینڈرڈ ہے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ایون جتنے ورژن آپ کو ملیں گے پرنٹنگ والے سب میں نمبرنگ یہی ہوگی، خطبوں کی اور مکتوب کی. یہ خط ہے. یہ خط انہوں نے لکھا ہے جب حضرت معاویہ نے خلیفہ وقت کی بیعت سے انکار کیا، امام وقت کے خلاف بغاوت کی، تو اس میں حضرت علی نے ان کو سمجھانے کے لیے کیا لکھا، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے. یعنی مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خلافت کی دلیل یہ ہے کہ جس اصول پہ خلفائے ثلاثہ کی بیعت ہوئی ہے، جن اصحاب نے کی ہے، اسی اصول کے اوپر میری بیعت ہوئی ہے جن پہ خلفائے ثلاثہ کی ہوئی تھی. اچھا بعض شیعہ کہتے ہیں یہ انہوں نے بیسیکلی الزامی جواب کے طور پہ حضرت معاویہ کو کہا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خلفائے ثلاثہ کی بیعت کو درست سمجھتے تھے، نہ، یہ آپ نے غلط رزلٹ نکالا ہے. یہ مکتوب خود اپنی حفاظت کرے گا کہ آپ اپنا لقمہ اس کے منہ میں نہیں ڈال سکتے. آگے جا کے مولا علی کہیں گے کہ وہ اصحاب جنہوں نے 3 خلفاء کو چنا تھا اور مجھے بھی چنا ہے، ان کا چننا اس میں اللہ کی خوشنودی ہے اور ان اصحاب کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے. تو بات ہی ختم ہو گئی. اب آپ جتنی مرضی اپنی پبلک کو کہانیاں کرواتے رہیں، باطل تو نہیں داخل ہو سکتا. اب وہ کیا کہتے ہیں، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے، اور اگر وہ کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرح واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے. اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی رضا ہے، جو ہٹے گا اسے واپس لایا جائے گا. وہ سورۃ الحجرات میں بھی آیا نا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اور وہ نہ سمجھ رہا ہو تو اسے قتال کر کے آمادہ کرو کہ واپس آئے. اسی کے تحت مولا علی نے جنگ جمل، صفین اور نہروان لڑی تھی. اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں، یہ وہی بات آ گئی، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا. اے معاویہ میری جان کی قسم اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو. والسلام. شکر ہے اسلام لکھ دیتا ہے. اسلام کا مطلب ہے کہ انہوں نے مسلمان سمجھا ہے، ٹھیک ہے نا. اور بیعت پہ آمادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلمان سمجھتے تھے تبھی بیعت پہ آمادہ کیا نا. کافر سے تو نعوذ باللہ بیعت نہیں لینی تھی. تو آپ یعنی وہ سلام بھیج رہے ہیں اور آپ جناب لانتے بھیج رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ علی کے شیعہ ہیں یا بنو امیہ کے شیعہ ہیں یا ان کے شیعہ ہیں جن کے نام مولا علی نے خط لکھا ہے، تو آپ اسی کے شیعہ بنیں جو جس کا شیعہ آپ کو بننا چاہیے، پارٹی کا بندہ، مولا علی کا پارٹی کا بندہ. اچھا میرے بھائیو، یہ جو سب و شتم کا ٹاپک ہے یہ انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہے اور اس کے ساتھ کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں، کئی ایک تلخ حقائق جڑے ہوئے ہیں کہ اس کی بنیادیں کہاں ہیں. یہ حقیقت بات ہے کہ یہ سب و شتم کا سلسلہ بنو امیہ کے دور میں شروع ہوا سیدنا علی بن ابی طالب پر، اور پھر اس کے ریونج میں جو مولا علی کے شیعہ تھے وہ بھی ایکسٹریم رویے پر گئے اور انہوں نے وہی کام جو ہے وہ بنو امیہ کے ساتھ اور بلکہ ان کی وجہ سے نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ کے اوپر کرنا شروع کر دیا. اب رہا یہ ایشو، چونکہ اب چل نکلا ہے، 3 سال سے مجھ پہ زور تھا ہمارے اسٹوڈنٹس کی جانب سے کہ سب و شتم کے ایشو کو ویڈیو میں ریکارڈنگ میں لے کے آئیں. گائے بگائے تو میں اس کا ذکر کرتا تھا، لیکن اب چونکہ یہ ایک ایشو آیا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کروں کہ یہ جو کچھ ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات والا، تو اس کی روٹس 1400 سال پرانی ہیں، یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے. اور اس کے اوپر اجماع ہے کہ بنو امیہ کے دور میں صلح حسن 41 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک، آلموسٹ 60 سال تک بنو امیہ کے ممبروں پہ تینوں بر اعظموں کے اندر جمعے اور عیدین کے خطبوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام پر سب و شتم کیا جاتا تھا. اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ تو ضرور رائے ہے کہ حضرت معاویہ کے حکم سے ہوتا تھا یا ان کے چیلے خود سے کرتے تھے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کوئی شخص کہ جی لال مسجد میں جو کچھ ہوا وہ پرویز مشرف کو تو نہیں پتا تھا، نیچے پتہ نہیں کوئی کر گیا، تو وہ آپ نے ویسے آنکھ بند کرنی تو علیحدہ کریں. بال حدیثیں کیا کہتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کروا رہا تھا اور کس کے کرنے سے ہو رہا تھا. تو
اس کے اوپر اجماع ہے، بخاری مسلم کی احادیث گواہ ہے، میں نے ریسرچ پیپر میں ساری نقل کی ہیں. اور ان احادیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں بزرگوں کے حوالے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ بزرگ پرستی بہت ہے نا سب کانٹیننٹ میں، بلکہ پوری دنیا میں. ایک انٹرنیشنل بزرگ ہیں جسے پوری دنیا میں صوفیاء اور اہل حدیث سلفی سب لوگ ہی بزرگ مانتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی، المتوفا 911 ہجری، جنہوں نے خود اپنے آپ کو اس صدی کا مجدد بھی ڈکلیئر کیا تھا. تو اشاروں میں ڈائریکٹ تو نہیں کرتے نا، انہوں نے اشاروں میں کیا، پچھلوں نے ان کو مان لیا. آپ پوچھ لیں ذرا بریلوی دیوبندیوں سے کہ کون ہے مجدد، تو وہ کہیں گے جی وہ جلال الدین سیوطی ہیں. انہوں نے کئی بلکہ اسلام کی تاریخ کے اندر چند ایک بڑے مصنفین جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، جس طرح امام بیہقی ہیں، امام غزالی ہیں، اسی طریقے سے جلال الدین سیوطی بھی ایک بڑا رائٹر ہے. دنیا جان کے ہر ٹاپک پہ ان کی آپ کو تحریریں ملیں گی. ایک کارنامہ ان کا یہ ہے کہ صرف ایک جلد کے اندر انہوں نے تاریخ الخلفاء لکھی ہے. یہ اپنے دور تک سارے حکمرانوں کی تاریخ لکھی، سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر شروع ہوئے، خلفائے راشدین، اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، پھر اسی طریقے سے ایوبیوں کی حکومت، اور مختلف جو دنیا میں مسلمان جہاں جہاں حکمران تھے نا ان کے ساروں کے. اس کو پڑھ کے یہ 1995 میں نے پڑھی تھی جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. تو مجھے کئی دن تک جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نیند بھی نہیں آتی تھی کہ ہمارے حکمران یہ کچھ کرتے رہے، ہمیں تو کوئی اور ہی کہانیاں کروائی گئی تھی. ان کی بڑی نیکی ہے کہ انہوں نے ایک جلد کے اندر، یہ آلموسٹ 600 صفحوں کی کتاب ہے، پورے 600 صفحے، یہ آپ کو کسی بھی مکتبے سے مل جائے گی. بریلوی دیوبندی دونوں سے چھاپ رہے ہیں. اس میں آپ سیدنا عمر بن عبدالعزیز والا چیپٹر نکالیں. ویسے تو آپ کو بتایا جاتا ہے اسلام کے پہلے مجدد جو ہیں عمر بن عبدالعزیز ہیں، 99 ہجری میں خلیفہ بنے، 101 ہجری میں صرف 38 سال کی عمر میں زہر دے کے بنو امیہ نے انہیں قتل کر دیا. آگے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کون سا ایسا تجدیدی کارنامہ کیا ہے، تو اسی میں قیامت مضمر ہے. بنو امیہ کی انہوں نے گند کو صاف کیا ہے نا، وہی تجدیدی کارنامہ ہے. صرف ایک ڈاکٹر اسرار صاحب نے تھوڑی ہمت کی ہے ماڈرن اسکالرز میں سے، یا مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھے، باقی تو کسی کی ضرورت نہیں کہ بتائے کہ کیا تھا. تو اس میں عمر بن عبدالعزیز والا چیپٹر نکالیں تو یہ بزرگ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نا اکابرین سے، بزرگوں سے پوچھ کے انہوں نے باقاعدہ اس چیپٹر میں، عمر بن عبدالعزیز والے چیپٹر میں لکھا ہے، بنو امیہ کے حکمرانوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے خطبات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سب و شتم اور نازیبا الفاظ کہتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت سنبھالتے ہی اس کی سختی سے ممانعت فرما دی. انہوں نے جلال الدین سیوطی کا بھی نام لینا چھاڑ دینا ہے، لیکن وہ بہت بڑا بندہ ہے، ایڈا بھارا بندہ ہے، انہوں نے یہ چھاڑ سکتے. اور انٹرنیشنل بندہ ہے، یہ صرف سب کانٹیننٹ نہیں، پوری دنیا میں ان کو مانا جاتا ہے. اور اپنے گورنروں کو لکھا کہ ممالک محروسہ میں آندہ ایسا نہ ہو اور ان کی شان میں جو نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے تھے ان کی جگہ آندہ سے یہ الفاظ بولے جائیں. سورۃ النحل آیت نمبر 90 نمبر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یہ آیت انہوں نے داخل کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، احسان کا، اور تمہیں برائی اور بے حیائی اور بے ہودگی کے کاموں سے منع کرتا ہے. یہ ہے جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. کوئی بے حیائی کر رہے تھے نا وہ حضرت علی کے بارے میں، یعنی یہ نعوذ باللہ نازیبا الفاظ بول کے. چنانچہ تب سے اب تک خطبات کے آخری جملے یہی پڑھے جاتے ہیں، اور واقعی پڑھے جا رہے ہیں، ہم تو خطبات میں سن رہے ہیں. یہ جو آپ کو خطبے دیتے ہیں ان سے پوچھیں یہ آیت جو آپ خطبے میں پڑھتے ہیں یہ کس حدیث میں آیا کہ نبی الاسلام پڑھتے تھے، تو آپ بتائیں گے عمر بن عبدالعزیز نے داخل کیا ہے. پھر آگے پوچھیں کیوں داخل کیا ہے، پھر وہ آپ سے کہیں گے تو انجینئر کو تو نہیں سنتا. ہاں انجینئر. اچھا جی، یہ تو وہ بزرگ ہیں ان کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب مانتے ہیں. اہل حدیث کو ذرا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کے تو ہم نے ایک بزرگ دریافت کر لیے ہیں جن کے نام پہ ان کا فرقہ چل رہا ہے. وہابی. محمد بن عبد الوہاب صاحب کا بیٹا ہے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، المتوفا 1242 ہجری، اب 1442 چل رہا ہے، ایگزیکٹ 200 سال پہلے وہ فوت ہوئے. ان کی کتاب ہے سیرت الرسول، جس کے حوالے الرحیق المختوم میں بھی موجود ہیں. آلموسٹ 800 صفحوں کی یہ کتاب ہے. اس کا PDF ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہارڈ کاپی بھی آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر سکتے ہیں. آج کل اس کی وہ ختم ہوئی ہوئی ہیں، پرنٹنگ میں گئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کو مل جائے گا. اور یہ جیلم سے ہی چھپی ہے، دارالاسلام نے عربی میں چھاپی تھی، اردو ترجمہ ہی نہیں کیا. جیل والوں سے ہو گیا، اب وہ پچھتا رہے ہوں گے یہ کیوں ہو گیا. اس میں اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں خلفائے راشدین کے اوپر بھی انہوں نے چیپٹر باندھے اینڈ پہ نا. تو مولا علی والا ذرا چیپٹر نکال لیں، اس میں کئی ایک حوالے ہیں، وہ آج ٹاپک نہیں، چونکہ اسی ٹاپک سب و شتم کو میں کور کر رہا ہوں. تو اس میں 797 نمبر پیج ہے،
عربی میں بھی آپ کو مل جائے گا، اردو میں بھی، حضرت علی والا چیپٹر بالکل اینڈ پہ. تو یہ جس کو کہتے ہیں نہیں ہم وہابی ان کی وجہ سے، ویسے تو کہتے ہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں، وہ انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ویسے وہ بھی غلط ہے کیونکہ ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب اور یہ ان کا بیٹا ہے عبداللہ. وہ لکھتے ہیں بنو امیہ ان کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی مولا علی کی، اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی. دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرانے کی کوشش کی، دنیا کچھ نہ بنا سکی، اور جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا. یعنی مولا علی سے جو ٹکرایا وہ خود ہی بدنام ہوا ہے. آپ دیکھ لیں بنو امیہ نے 60 سال تک لعنت کی ہے نا، 1400 سال سے لعنتیں کھا رہے ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو لعنتیں کھا رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، یہ یعنی ایک مکافات عمل والا مسئلہ ہے. تو وہ اپنی کیتیاں گیا ہیں، دوسرے الفاظ میں وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے نا اپنے کیے ہوئے اعمال آ گئے ہیں. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ بھی ہو جاتا ہے. دنیا مکافات عمل کا نام ہے، یہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ دو حوالے ہو گئے بزرگوں کے. اس دور میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں میں جینیس پرسنالٹی ہیں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی. تیسرا والا میں طاق کرنے کے لیے ان کا پیش کر دیتا ہوں، خلافت و ملوکیت. کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ تو مولویوں کو اور اماموں بزرگوں کو کسی کھاتے میں نہیں مانتا. وہ کہتا ہے جی کوئی کو پڑھ لکھے سیاڑے بنے دی گال کرو. مولوی تو ہو سکتا ہے ان کو کچھ نہ سمجھتے ہو، لیکن جو ان کو سمجھتے ہیں نا وہ ان کو اور ان کے بزرگوں کو کچھ نہیں سمجھتے. تو لہٰذا ہم نے تو ہر طبقے کو ایڈریس کرنا ہے نا، یہ تو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے. یہ خلافت و ملوکیت کا نیا ورژن ہے اور پوری تخریج کے ساتھ ہے. ایک ایک بات کا نیچے ریفرنس لکھا ہوا ہے اہل سنت کی کتابوں کا. اس میں جو چیپٹر ہے نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد، اس میں وہ لکھتے ہیں ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے. یہ مسند ابی یعلا میں موجود ہے. سیدنا حسن و حسین کے سامنے مروان بن حکم نے کہا کہ اہل بیت تو ہے ہی لعنت والے لوگ، اہل بیت کا لفظ استعمال کر کے پھر انہوں نے جواب بھی دیا اس کا. یہ مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت کو تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعے کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین اور اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدل ڈالا، اور خطبہ جمعہ میں سیدنا علی پر سب کرنے کی بجائے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اب یہی بات مودودی صاحب نے جب لکھی نا تو علماء کہتے ہیں مودودی پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کرتا رہتا. میں نے اس سے پہلے بابوں کے والے دیے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو یہ آپ جن بابوں کو مانتے تھے نا، ہم نے انہی کی کتابوں کے حوالے آپ کو پیش کر دیے. یہ حوالے تھے آپ کے لیے. ویسے آپ کا تو چیپٹر یہیں پہ کلوز ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں جب بزرگ فرما دے تو دلیل تو ان سے مانگنا ہی گستاخی ہے. اب میں جو پڑھی لکھی عوام ہے جن کو ہم نے اتنا ایجوکیٹ کر کے بکش بنایا ہے، وہ تو ہم سے سوال کریں گے کہ ان بزرگوں کو تو چھوڑیں، آپ ہمیں دلائل دیں بخاری سے، مسلم سے، حدیث کی کتابوں سے. تو ظاہر ہے پڑھے لکھے طبقے کو بھی تو ایڈریس کرنا چاہیے نا. ان لوگوں کو تو ایڈریس کر لیا. تو ان کے لیے ہم نے ریسرچ پیپر کے اندر جو چوتھا ٹاپک تھا سب ٹاپک، اس کے اندر یہ سب کچھ کور کیا ہے، یہ 5B ریسرچ پیپر کے اندر. تو وہ سارا کچھ تو ایک نشست میں کرنا مشکل ہے. میں چند ایک چیزیں اس میں سے کور کر دیتا ہوں اسی ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ شاید میں اس کو پھر ریکارڈنگ میں نہ لے کر آؤں. روزانہ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی. اب یہ محرم بھی چل رہا ہے اور ایک ایشو بھی اٹھا ہوا ہے، تو میں جلدی جلدی اس کو کور کرتا ہوں، ایک پوری ڈاکٹرن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. سب سے پہلے تو بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. اچھا یہ لفظ صحابہ بھی بول سکتے ہیں, صحابہ بھی بول سکتے ہیں. عربی میں یہ دونوں مستعمل ہیں, زیر کے ساتھ بھی زبر کے ساتھ. اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو, میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آلموسٹ آدھا کلو خیرات کیا تھا, تم اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. احد پہاڑ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا وہ سونے کا ہو اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور میرا صحابی ایک پاؤ بھی گندم خیرات کر دے, وہ وزنی ہے, کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا مشکل وقت میں. اب اسی حدیث کا ایک تلخ پہلو ہے کہ یہ حدیث بھی یہ لوگ آدھی پیش کرتے ہیں, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث بھی پوری پیش کر سکیں, کیونکہ اس میں قیامت مضمر ہے. یہ پوری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 3673, مسلم میں 6488. اس میں الفاظ ہیں, ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک دفعہ جھگڑا ہوا تو حضرت خالد ابن ولید نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی. نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی تو آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹا کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو, اب تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا, عبد الرحمن بن عوف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ تو بعد میں صحابہ جو بنے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ بڑے سینئر صحابہ کو برا نہ کہو. ہم لوگوں کو تو آٹومیٹکلی پہنچ گیا یہ میسج, لیکن جہاں طویل خاص کے اعتبار سے تھا وہ انہوں نے آدھا پیش کیا, آدھی حدیث میرے صحابہ کو گالی مت دو. وہی بات ہے علماء یہود والا کردار, افتؤمنون ببعض الکتاب, یہ حدیث کا حصہ کیوں انہوں نے چھپایا؟ اس لیے چھپایا کہ اگر یہ حصہ سامنے آتا تو لوگوں نے سوال کرنا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کو منع کیا تھا کہ سینئر صحابہ کو گالی نہیں دینی, تو جو سینئر 3 صحابی ہیں خلفائے راشدین میں سے مولا علی, ان کو جو سب و شتم کرے گا اس کے بارے میں پھر شرعی حکم کیا ہوگا؟ ویسے پبلک کو انہوں نے کرایا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے, ہماری ویڈیو سے پہلے. آپ کہتے ہیں نہیں وہ گناہ کبیرہ ہے. اب کیوں نہیں کفر رہا؟ کیونکہ ان کو پتا چلا کہ تو کفر کہاں تک جائے گا. جن کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں سب سے پہلے ان پہ لوٹے گا کفر, تو انہی کو بچانے کے لیے انہوں نے حدیث بھی آدھی بیان کی. تو انو میرے صحابہ کو گالی مت دو, آندہ کو مولوی بیان کریں, ان کو پوری حدیث پڑھ, صحیح مسلم 6488. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں 1393 نمبر حدیث, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. یعنی جو بندہ مر گیا نا, آپ اس کو گالی نہیں دے سکتے, کیونکہ آپ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں. اچھے اعمال کیے تو ان کا فائدہ مل رہا ہوگا, برے اعمال کو بھگت رہا ہوگا. یہ میں نے پورا مقدمہ بنایا ہے ایک بعد کے ٹاپک کے لیے, یہ احادیث جمع کر کے, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تھے تو اس کے بعد تو ان پہ سب و شتم کرنا اس سے بڑا جرم تھا. دیکھیں زندگی میں آپ اختلاف رائے میں جذباتی ہو کے ایک دوسرے کو گالی بھی دے سکتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے, مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے, حضرت عباس اور حضرت علی کا جھگڑا ہوا, جو اکثر ناس بھی پیش کرتے ہیں, ان کے پاس رہنے کو ایک ہی بات رہ گئی ہے. تو حضرت عباس جذباتی ہو گئے, اور ظاہر چچا بھی لگتے تھے حضرت علی کے, انہوں نے حضرت علی کو کچھ نازیبا الفاظ بول دیے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو بنو ہاشم کے اندر سے سلسلہ شروع ہوا ہے جو ہے صحابہ پہ سب و شتم کرنے کا, ایک واقعہ پکڑا ہوا ہے. یہ تو آمنے سامنے جھگڑا ہوا ہے تو معاملہ ہی اور ہے. مرنے کے بعد آپ کا غصہ ہی ٹھنڈا نہ ہو, آپ 60 سال تک گالیاں نکالتے رہیں, تو اس پہ تو آپ کو ذہنی مریض ہی کہا جا سکتا ہے. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار وہ جب تلواریں اٹھ گئی تو گالی تو پھر چھوٹی چیز ہے. نہ سر, تلواروں کے مقابلے میں گالی چھوٹی چیز اس وقت ہے جب دھو بدھو ہو. جب ایک بندہ مر جائے, مرنے کے بعد تو دشمن کا بھی ذکر لوگ طریقے سے کرتے ہیں, مرنے کے بعد ممبروں پہ مسجد کے اندر اس پہ لانتیں کروائی جائیں, تو یہ اس کے خلاف تلوار اٹھانے سے بڑا جرم ہے. یہ تو آپ کے خود اپنے نفسیاتی مریض ہونے کا ثبوت ہے, اور اخلاقیات کے ایک پست ترین لیول پہ ہونے کا ثبوت ہے اگر آپ یہ حرکت کرتے ہیں. تو یہ اپنے ویٹیج میں اس سے بڑا جرم ہے تلوار اٹھانے سے. وہ تو ایک واقعہ ہوا, وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. تو حضرت علی کے باپ کی حیثیت سے تھے حضرت عباس. باپ اگر اپنے بیٹے کو غصے میں گالی دے لے اور ایک دفعہ دے لے, یہ تو نہیں کہ حضرت عباس جو ہے وہ روزانہ ممبر پہ چڑھ جاتے تھے اور حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے, پھر آگے ان کی اولاد بھی وہ حضرت علی کی وفات کے بعد بھی اپنے باپ کے اس واقعے کو یاد کر کر کے تو جناب ممبروں پہ لعنت کیا کر. نعوذ باللہ, یعنی وہ کہانی کرائیں جو آپ ایکسیپٹ کریں. اس لیے دیکھیں پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے یار علماء میں تو کامن سینس بھی نہیں ہے, پھر کہتے ہیں علماء کی عزت نہیں ہے. یار آپ اپنی عزت کروائیں نا. تو یہ دو چیزوں کو آپ مکس کرتے ہیں. میں ساتھ ساتھ نا ہر چیز کلیئر کر رہا ہوں, کوئی چیز رہ گی نا آپ نے اینڈ پہ مجھے یاد کرا دیں, تم بھی بڑے ایکسپرٹ ہو. تو میں کوشش کریں گا کوئی شہر ہوئے نا, کوئی دوبارہ تو ریکارڈنگ نہیں میں نے کروانی. اچھا, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. بخاری میں 6788, مسلم میں 4410. ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ حضور کے پاس آیا. لوگوں نے سفارش کے لیے اسامہ بن زید کو بھیج دیا.
اونچے خاندان سے تھے. نبی علیہ السلام کو جلال آیا, آپ نے مسجد میں ممبر رکھا اور آپ نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قوانین اور عام لوگوں کے لیے الگ ہوتے تھے. اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹواتا. یہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب کوئی جرم کرے گا نا, پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ فاطمہ بنت محمد ہے یا وہ عام فاطمہ ہے. جو جرم کرے گا وہ مجرم ہوگا. اگر سیدہ فاطمہ کے بارے میں نبی علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں تو جو لوگ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہوئے یا طلقاء ہیں, اگرچہ وہ صحابی ہیں, ان کا مرتبہ تو بہت نیچے ہے نا سیدہ فاطمہ کے مقابلے میں. وہ اگر کوئی غلط چیز کریں گے تو نبی علیہ السلام کا حکم ان پہ بھی ہے, جسے فٹ اسے گفٹ. اس سے بھی بڑھ کر جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے 824, شیخ البانی شیخ زبیر علی دونوں سے ہی کہتے ہیں, اہل حدیث کے ہر ممبر سے بیان ہوتی ہے کہ اہل شام میں سے ایک شخص آ کے عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے یہ حج تمتع جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں جائز تو سنت ہے, نبی علیہ السلام نے جاری کیا. ان کا آپ کے والد تو منع کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بتاؤ اگر کسی کام کو رسول اللہ جاری کریں صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد اس کی مخالفت کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس نے کہا نبی علیہ السلام کی. تو آپ فرمایا کہ نبی علیہ السلام حج تمتع کا حکم دیتے تھے, تو اب کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جائیں میرے بھائیو اس ٹاپک کی طرف, بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں سب و شتم کے اوپر. میں بنیاد ہی کلیئر کر دوں, مفتی تقی عثمانی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے اپنی عوام کو, اپنے فالورز کو ایک پٹی پڑھا دی کہ یہ جو سب کا لفظ ہے نا, اس کا مطلب گالی نہیں ہمیشہ ہوتا, تنقید بھی ہوتا ہے. تو پہلے تو میں پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ کیا حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ کیا خلیفہ راشد کے خلاف ایک دوسرے بندے کا تنقید کرنا اور اسے بغاوت کرنا اور اس کی بیعت نہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے؟ آپ تنقید بھی مانا لے لیں تب بھی بات کہاں تک جائے گی, کیونکہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اس میں الفاظ ہے تو میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفاء راشدین اور میری سنت کو پکڑنا. نبی علیہ السلام نے خلفاء راشدین کے مخالفین کو بدعت پر کہا ہے, بدعت مکفرہ نہیں ہے. اور اس میں بھی الگ بات ہے کہ جو اہل جمل ہیں انہوں نے تو رجوع کر لیا, سیدنا طلحہ, زبیر, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا معاملہ الگ ہے. مسئلہ خوارج کا اور اہل صفین کا, اہل شام کا, یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. فی الحال میں اس طرح تو سب کا ترجمہ کہتے ہیں جی تنقید, یہ گالی تو انہوں نے خود سے بنا لیا ہے. اچھا تو سر پھر آپ اس میں بھی کہہ دیا کریں میرے صحابہ کو تنقید مت کرو, وہاں ترجمہ کرتے ہیں سب کا گالی مت دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے, مسلم میں سب نہیں لعنت کے الفاظ موجود ہیں, وہ ہم آپ کو حدیث بتاتے ہیں. یہ بخاری میں بھی حدیث ہے, بخاری میں اس کا نمبر ہے 3703 اور مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے 6229. اہل مروان, آل مروان جو تھے بنو امیہ, ان میں سے ایک شخص مدینے کا حاکم بنتا ہے اور سہل ابن سعد السعدی کو بلاتا ہے ممبر پر اور کہتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں نازیبا کلمات کہو. وہ انکار کرتے ہیں, وہ سابقون الاولون میں سے ہیں, بلکہ وہ شیعان علی میں سے ہیں, بنو امیہ کے دور میں حضرت علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے. بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھیں, لوگ ان کو جب حج کے موقع پر ملتے کہ آپ چند اصحاب میں سے ہیں سینئر جو باقی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت کی, تو آپ ہمیں بتائیں, تو وہ ایک حدیث سنایا کرتے تھے بڑی گج وج کے کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو حضور کے زخم دھوتا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا خون نہیں رکتا تھا, تو مولا علی ایک ڈھال میں اس کو الٹا کر کے برتن بنا کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ پانی لے کے حضور کا زخم دھوتی تھی, اور وہ جب زخم سے خون رسنا بند نہ ہوا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو خون رک گیا. اور وہ یہ ہر جگہ چیخ چیخ کے یہ حدیث سناتے تھے, کیونکہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا تو حضرت علی کے فضائل بیان کرتے تھے. لہٰذا انہوں نے پھر سوچا کہ یار اسی بندے کو جو مولا علی کا شیعہ ہے اسی سے ہی حضرت علی پہ لعنت کرا دیں تو باقی تو سارے ایکسیپٹ کر لیں گے, قبائلی سسٹم ہے. تو ان کو بلایا گیا سہل ابن سعد السعدی کو اور کہا کہ تم حضرت علی پہ سب و شتم کرو. تو انہوں نے کہا نہیں, کبھی نہیں ہو سکتا ایسے. ان کا چلو تم اگر یہ نہیں کہہ سکتے لعن اللہ ابا تراب کہہ دو, نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہیں مسلم 6229, ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت, نعوذ باللہ. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا, اور یہ نام بنو امیہ حقارت سے لیتے تھے, مٹی والا. ہم بھی کسی کو کہیں گے مٹی والا. اس پہ پھر سہل ابن سعد نے کہہ کر لگایا, انہوں نے کہا تم تو حضرت علی کی تنقید کرتے ہو ابو تراب کہہ کے. بنو امیہ جب ابو تراب کہے تو آپ سمجھیں گے وہ تحقیر سے کہہ رہے ہیں, جبکہ حضرت علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے. ان کے اچھا یہ پھر نام کیسے پڑا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا میاں بیوی ہونے کے ناطے اختلاف ہوا تو حضرت علی ناراض ہو کے
گھر سے نکل کے. اچھے خاوند ایسے ہی ہوتے ہیں, بیویوں سے جھگڑا ہو تو بیویوں کو نکالنے کی بجائے چپ کر کے سٹ سٹ کے باہر نکل جاؤ. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا, نبی الاسلام آئے تو آپ نے فاطمہ سے پوچھا, سیدہ فاطمہ سے, علی کدھر ہے تیرے چچا کا لڑکا؟ ویسے تو حضرت علی رشتے میں چچا لگتے تھے, لیکن ظاہر آپ رشتہ ہو چکا تھا اس لیے چچا کا لڑکا کا. تو انہوں نے کہا اس طرح ناراض ہو کے چلے گئے. تو نبی الاسلام نے ایک صحابی کو بھیجا, ڈھونڈو. سیدنا علی مسجد میں لیٹے ہوئے اور مٹی میں, واپس آ کے نبی الاسلام کو بتایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پروٹوکول دیا ہے, یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ, علی نے خود حاضر ہو جنت تھا قدموں میں. آپ خود چل کے گئے, اٹھایا جسم سے مٹی جھاڑی, کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. سیدنا علی کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن, حالانکہ لوگ انہیں ابو الحسن کہتے تھے, وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے, وہ کہتے مجھے ابو تراب کو. تو وہ بنو امیہ کہتے ہیں کہ جی آپ ابو تراب ہی کہہ دو. انہوں نے کہا نہیں کہیں گے. تو یہ سب کا ترجمہ جو تقی عثمانی صاحب نے آپ کو پڑھایا ہے نا, تھوڑی کتابیں بھی پڑھ لیں, کتابوں پہ بھی غور کر لیں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. کتابوں کے دین کو فالو کریں. اب آ جائیں میرے بھائیوں صحیح مسلم کی اس حدیث کی طرف. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6220. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آخر میں فوت ہونے والے بدری صحاب میں سے 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت معاویہ کے پاس بیٹھے تھے, تو حضرت معاویہ نے ان کو حکم دیا, امر معاویہ سعد, معاویہ نے سعد کو حکم دیا. تو انہوں نے انکار کیا اور کہا میں ہرگز. پھر اس میں آگے الفاظ ہیں, جب انکار کیا تو حضرت سعد سے حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز منع ہے کہ آپ ابو تراب پر سب نہیں کرتے. یہاں پہ ابو تراب تحقیر کی نیت سے ہے, کیونکہ بنو امیہ ابو تراب. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا میں کبھی ابو تراب پر, سیدنا علی پر سب نہیں کروں گا. جو کچھ میں نے رسول اللہ سے ان کی شان میں سن رکھا ہے, خصوصاً 3 باتیں ہیں, مجھے تو ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہوتا. اور سعد وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں صرف سعد کے لیے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان. یہ ماموں بھی لگتے تھے نبی اسلام کے. سعد ابن مالک نام ہے ان کا, اور سعد ابن ابی وقاص بھی ہے, کیونکہ ان کے والد مالک کی کنیت ابی وقاص. یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہیں. اندازہ کریں, جن کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان, وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو علی والی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو کیا میرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے. اچھا, اب یہاں پہ ناسبیوں نے اور سنیوں کا دفاع کرنے والے اماموں میں سے امام نووی جو کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اصل میں تو حضرت معاویہ کے دور میں لوگ حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے, ہم مانتے ہیں. تو حضرت یہ جو سعد ابن وقاص کو حضرت معاویہ نے حکم دیا تو وہ کسی اور کام کے لیے بلایا تھا, کوئی اور کام کہہ رہے تھے ان کو نا. تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی پہ سب نہیں کرتے. تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ باقی سب لوگ تو حضرت علی کو گالیاں نکالتے ہیں, آپ کیوں نہیں نکالتے, مجھے آپ حضرت علی کے کوئی فضائل سنائیں تاکہ میں ان لوگوں کو قائل کروں. ہائے ہائے ہائے, اوے کہانیاں اور بناؤ جڑی کوئی سنی جائے. یقین کریں یہ آپ اپنے کسی 5ویں کلاس کے بچے کو بتائیں گے نا, وہ بھی آپ کے اوپر ہنسے گا کہ یار آپ کے بزرگوں کا یہ علمی لیول تھا. یہ امام نووی اس طرح کی کہانیاں کروا کے گئے ہیں, باقی وہ تو چھوڑ دیں. 7ویں صدی ہجری کے اندر بڑا امام ہے جس نے مسلم کی شرح لکھی اور تبویب کی, باب باندھے. اچھا, بہرحال وہ ہمارا معاویہ کے بعد ہے کہ معاویہ نے حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. تو اسی کا حکم دیا تھا, جو مرضی کر لیں. بہرحال ابن تیمیہ کو داد دینی چاہیے, ابن تیمیہ نے مسئلہ حل کر دیا. ابن تیمیہ نے شیعہ کے رد کے اندر منہاج السنہ لکھی ہے, جو اہل حدیث دیوبندی ایون بریلوی بھی پیش کرتے ہیں. اردو ترجمہ بھی ہے اس کا, عربی بھی ہے. انہوں نے شیعہ کے جو اعتراضات نقل کیے ہیں نا, ان میں اس مسلم کی حدیث کو بھی نقل کیا ہے. وہ اعتراض تو وہ اس سے خلافت کا رزلٹ نکالتے تھے نا, تو انہوں نے اس کا رد کیا, لیکن انہوں نے نا اس حدیث میں خود سے الفاظ ڈالے ہیں جس سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعی یہ تھا. انہوں نے پتا کیا کہا, امر معاویہ بسب سعد, حضرت معاویہ نے حضرت علی پہ سب کرنے کا حکم دیا. یہاں تو الفاظ تھے نا حکم دیا, سب کے الفاظ انہوں نے سب خود ایڈ کیا, فل ان دی بلینکس. تو فابا, تو اس نے انکار کر دیا. حالانکہ یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے, لیکن ابن تیمیہ نے ایڈ کر کے منصف مزاج ہونے کا ثبوت دیا. ایک بار کہہ دینا پھر رحمت اللہ علیہ. ویسے تو میں عموماً کہتا ہوں امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری,
اس پہ بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو، اس کی وجہ سے انہوں نے جو تھوڑی بہت ناسبیت پھیلائی ہے، زیدیت، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہاں پہ انہوں نے حق گوئی کا ثبوت دیا. آمین. اے بولے جی پرانے انہوں نے دلی چالے تک محبت ہے. اچھا جی، تو حضرت سعد ابن وقاص کہتے ہیں میں کبھی نہیں کروں گا. 3 باتیں مجھے ایک بھی مل جاتی. سن، پہلی بات، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے علی کو عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا تو رونا شروع ہو گیا. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ جنگ میں حضرت علی شریک نہیں، ورنہ ہر جنگ میں تھے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ کہتے ہارون کو چھوڑ گئے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت والا سٹیٹس نہیں. پھر ان کا دوسری فضیلت، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو یہ جھنڈا دیا. اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں 6222 حدیث میں، یہ کٹھی 2 حدیثیں ہیں. اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئی سوائے اس ایک موقع پر. میری خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے لیکن علی کو ملا، الحمدللہ. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں کہ شعبہ چشم تھا، حضور نے لعاب لگایا، شفا ہوئی، اللہ نے پھر فتح دے دی. اور ان کا تیسری فضیلت سن، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو نبی علیہ السلام نے ان پہ دلائل تمام کیے، تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 آیت مباہلہ. تو نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور سیدنا علی کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے. تو اب یہ فضیلت تو بہت بڑی تھی. تو حالانکہ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، اور قرآن میں آیا تھا عورتوں کو لے آؤ، تو نبی علیہ السلام کسی بیوی کو بھی لا سکتے تھے، لیکن آپ حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر آئے. تو مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی فضیلت مل جاتی نا، میرے لیے کافی تھی. اچھا، ویسے تو ٹیکنیکلی ابن تیمیہ نے خود ان کو جواب دیا. اسی حدیث کا ایک طریق اسی سند کے اوپر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، جہاں آپ کو ہر معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اسی کام کرنے کا وہ کہہ رہے تھے. کیونکہ اس طریقے کے اندر آتا ہے کہ پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ سعد ابن ابی وقاص نے حضرت معاویہ کو یہ باتیں سنائی نا، تو جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم صحابی اور ان کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو وہی نکالتے تھے نا. اور ایک طریق اس کا سپورٹیو ابن ماجہ میں بھی ہے، اس میں الفاظ ہے کہ ایک چوتھی فضیلت بھی بتائی، من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اس میں الفاظ ہے ساتھ غصے میں آئے اور کہا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ فضیلت ہے. تو غصہ انہی پہ تو کر رہے تھے. اگر وہ فضائل سننا چاہ رہے تھے، آپ آئے نا ہم سے آ کے فضائل سنیں نا، کہ حضرت علی کے فضائل سنائے، ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے. غصہ تو نہیں آپ پہ کریں گے، غصہ ہم جن پہ کرتے ہیں انہی پہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو کوئی بات کرنے والی کریں. سنن نسائی الکبریٰ، ایک تابعی کہتے ہیں میں سعد ابن ابی وقاص کو ملنے گیا تو وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تم سیدنا علی کو گالیاں دیتے ہو. میں نے عرض کیا کیا واقعی آپ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، شاید تم نے بھی ان کو گالی دی ہو. میں نے عرض کیا اللہ کی پناہ کہ ہم کبھی کوئی ایسی حرکت کریں. تو سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا دیکھنا علی ابن ابی طالب کو کبھی گالی نہ دینا، بے شک اگر یہ لوگ میری مانگ یعنی یہ جو سر کے درمیان آرا بھی رکھ دیں اور مجھے دھمکی دیں کہ 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور مجھے کہیں کہ میں علی کو گالی دوں، تو پھر بھی میں علی کو گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے علی کے فضائل میں بہت کچھ سن رکھا ہے. اچھا، یہ کون تھے؟ وہ کوئی ایرانی فنڈیڈ لوگ تھے جو حضرت سعد کو کہتے تھے کہ علی کو گالیاں دو. کوئی سعودی ریال آتے تھے ان کو، بنو امیہ تھے. اچھا، المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے، ایک تابعی ہیں قیس بن ابو حازم، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کے بازار میں گھوم رہا تھا، اسی دوران احجار زیت ایک بازار کا نام تھا، میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک گھوڑ سوار کے گرد جمع ہے. کوئی بندہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے گرد لوگ جمع ہے، اور وہ گھوڑ سوار جو ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب کو گالیاں بک رہا ہے. یار دیکھو، اندازہ کرو، یہ مسلمانوں کی حالت ہے، اور لوگ اس کے گرد مجمع لگائے ہوئے ہیں. اسی دوران سعد ابن ابی وقاص وہاں تشریف لے آئے، وہی ساتھ. تو وہ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آگے، لوگ بھی ان کے احترام میں ہٹ گئے، ظاہر ہے اتنا بڑا صحابی. پھر انہوں نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن طالب کو گالیاں دے رہا ہے؟ مجھے بتا، کیا علی سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا؟ کیا سب سے پہلا شخص جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی نہیں تھا؟ کیا دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟
کیا سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ پھر سعد ابن ابی وقاص مزید فضائل ذکر کرتے رہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ کیا علی رسول اللہ کی صاحبزادی کے رشتے سے آپ کا داماد نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ کے غزوات میں علی آپ کے جھنڈے کو تھام کر سب سے آگے نہیں ہوتا تھا؟ اس میں سے کوئی ایک فضیلت بھی کسی اور بندے کو حاصل ہے اس لیول کی؟ داماد حضرت عثمان ہیں لیکن نسل نہیں چلی، اہل بیت جو ہیں وہ اولاد علی ہے۔ پھر حضرت صاحب نے اپنا منہ قبلے کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، یہ شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالیاں بک رہا ہے، اس ہجوم کے منتشر ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا۔ سیدنا قیس بن ابو حازم کہتے ہیں ہم ابھی منتشر بھی نہ ہوئے تھے کہ اس گستاخ کی سواری نے اس کی سواری زمین میں دھسنے لگی تو اس سواری نے اس کو زمین پر پٹک دیا، اس کی کھوپڑی ایک پتھر پر جا کر لگی اور وہیں پر اس کا بھیجا باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ اذانیں شروع ہو چکی ہیں انشاءاللہ، بقیہ کی احادیث اذانوں کے وقفے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جناب، اگلی حدیث سنن ابی داؤد سے ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 4648۔ یہ وہ عشرہ مبشرہ والی حدیث، 10 جنتی صحابہ ایک مجلس میں۔ آپ دیکھیں یہ حدیث بھی یہ لوگ پوری نہیں بیان کر سکتے، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یعنی پردہ ڈالا جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں امام ابو داؤد نے ان لوگوں کے نام چھپا لیے ہیں جو بیچ میں تھے اور فلاں فلاں کر کے بات کی ہے۔ الفاظ دیکھیں، عبداللہ بن ظالم تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں شخص کوفے میں آیا تو اس نے فلاں شخص کو خطیب مقرر کیا۔ یار وہ جو آئے ہیں وہ بندے کا نام ہی ہوئے گا نا، ٹھیک ہے؟ وہ پھر سنن نسائی الکبریٰ کے جو چیپٹر ہے اس میں آپ کو کھلے گا، جو چیپٹر امام ابن السنی نے نکالا تھا۔ پتہ چلا کیوں نکالا تھا چیپٹر؟ تاکہ یہ فلاں فلاں والا بھی معاملہ، لیکن امام نسائی کا یہ چیپٹر تو آ چکا ہے نا جی، عربی میں تو پہلے سے تھا۔ یہ دونوں سسپینس ہیں، یہ فلاں فلاں کون تھا وہ اگلی روایت میں، ابھی آپ مزہ لیں اس کا۔ وہ کہتے ہیں جب فلاں شخص آیا تو پھر سیدنا سعید ابن زید نے میرا ہاتھ پکڑا، حضرت عمر کا بہنوئی۔ اس ظالم کو دیکھ رہے ہو؟ کس کو ظالم کہہ رہے ہیں؟ جو حضرت علی پہ سبوشت ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی بیان کرتے ہیں کہ پھر سیدنا سعید بن زید نے فرمایا 9 افراد کے بارے میں میں جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اگر 10ویں کا ذکر کر دوں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ہیرا پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت نبی یا صدیق یا شہید تو موجود ہیں۔ پھر میں نے پوچھا وہ 9 افراد کون ہیں؟ تو سعید ابن زید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ کل 9 ہوئے۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کا نام نہیں ہے۔ ابو عبیدہ ابن جرح کا نام جو ہے نا وہ ترمذی والی حدیث ہے 3747 عبد الرحمن بن عوف سے، اس میں ہے۔ اور ایک دوسرا شخص جو 10واں ہے وہ بھی جنت۔ تو ان کا یہ وہ 10واں کون ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ نہ بتایا جائے، ان کا 10واں میں ہوں، سعید ابن زید۔ اچھا جی، یہ حدیث جب آئی ہے نا سنن نسائی الکبریٰ میں، جس میں امام داؤد نے لکھا فلاں شخص فلاں کو ملنے ادھر آیا تو اس نے فلاں کو کھڑا کیا، اب سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ سیم سند ہے۔ عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان کوفے میں آئے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کچھ خطیب مقرر کیے، یہ دونوں فلاں فلاں نام آگے، جو کہ سیدنا علی پر زبان درازی کر رہے تھے، الفاظ یتناولون، حضرت علی کے عیب بیان کرنے لگے۔ چنانچہ سعید ابن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس ظالم کو دیکھتے ہو، یہ ایک جنتی شخص پر لعنت کروا رہا ہے۔ کون؟ یا مغیرہ ابن شعبہ کو انہوں نے کہا یا حضرت معاویہ کو۔ یہ مجھے کہتے ہیں جو ظالم مغیرہ کے الفاظ کدھر ہیں؟ وہ تو میں بتاؤں گا کہ وہ 6 دفعہ انہوں نے کہا اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا، تو 6 ہو گیا نا۔ تو میں رجوع کرتا ہوں، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا 3 دفعہ کہا، انہوں نے 6 دفعہ کہا، میں بھی رجوع کرتا ہوں چیزوں پہ، ٹھیک ہے جی۔ وہ آگے آئے گی حدیث، تو ایک جنتی شخص پر لعنت کرواتا ہے۔ پھر انہوں نے 9 افراد کے بارے میں گواہی دی، پھر وہی والی حدیث ریپیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کون سے جنتی ہیں، 10ویں خود۔ سنن نسائی الکبریٰ میں ایک اور حدیث ہے اسی فضائل صحابہ والے چیپٹر میں، یہی تابعی کہتے ہیں کہ میں سعید ابن زید کے پاس آیا تو میں نے عرض کی کہ کیا آپ اس ظالم شخص پہ تعجب نہیں کرتے کہ جس نے سیدنا علی پر سب و شتم کرنے کے لیے خطیب مقرر کیے ہوئے ہیں؟ یہاں پہ سب کا لفظ نہیں ہے، یشتمون، یشتمون علی، تو شتم کا لفظ تو ہوتا ہی گالی کے لیے، تنقید کے لیے نہیں، وہ کہتے ہیں سب کا لفظ یہ ہے اس میں الفاظ۔ تو انہوں نے فرمایا کیا وہ ایسا کرتا ہے واقعی؟ جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ 9 افراد جنت میں ہیں۔ پھر انہوں نے
وہی حدیث سنائی اشرا مبشرہ والی، اور 10واں پھر اپنا ذکر کیا۔ اب یہ حدیث صحیح ابن حبان میں، مسند احمد اور کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اب آ جائیں ایک اور حدیث جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ سنن ابی داؤد سے اشرا مبشرہ والی حدیث ہی نہیں بیان کر سکتے۔ 4650 ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے پاس کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور اہل کوفہ بھی موجود تھے۔ پھر امام داؤد نے فلاں لکھ دیا۔ فلاں کا کوئی نام ہی ہوئے گا، کوفے کی مسجد میں، بڑی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فلاں کون تھا؟ وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھے۔ امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث نقل کر کے ان کا نام بھی لکھ دیا۔ امام داؤد کو شرم آئی کہ میں فلاں کر کے نام تو چھپا رہا ہوں، ظاہر ہے انسان کا ضمیر تو ملامت کرتا ہے، سچائی تو پھر کھٹکتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس حدیث کے بعد نہ امام داؤد نے ایک حدیث لی ہے، اس میں تو انہوں نے فلاں لکھ دیا، دونوں حدیثوں میں فلاں فلاں کر کے نہ فلاں کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد اچانک ایک حدیث لے کے آتے ہیں جس کا اس پورے چیپٹر سے خلافت کے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ حدیث یہ لے کے آتے ہیں کہ جب سہیل ابن عمرو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام سے معاہدہ کرنے آیا تو وہ بار بار حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا داڑھی کو ہاتھ لگا کے بات کرنا یا ٹھوڑی کو، تو کہتے ہیں ایک شخص وہاں کھڑا تھا جس نے اپنے تلوار کی جو ہاتھ والی سائڈ ہے نا جہاں سے دستی اس کو پکڑا جاتا، تو وہ اس کے ہاتھ پہ اس نے ماری۔ اس نے کہا اپنے جو ہے نا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی سے پیچھے کر۔ تو وہ کہتے ہیں وہ شخص حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھے۔ اس حدیث کا خلافت کے چیپٹر کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ وہ اصل یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو فلاں شخص ہے نا وہ مغیرہ ابن شعبہ ہے اور وہ صحابی ہے اور صلح حدیبیہ کا صحابی ہے۔ پھر وہ حدیث لے کے آتے ہیں، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان کو آگ نہیں چھوئے گی، صلح حدیبیہ والے۔ یہ مسئلہ ہم آگ کا جہنم یا جنت نہیں کسی کی طے کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کے ایٹیچیوڈ کی خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس طاقت ہو ہم ان کو دوبارہ دنیا میں لیں اور کہیں کہ حضرت دیکھیں آپ لوگوں کی وجہ سے اس وقت امت کی کیا حالت ہوئی ہے، تو وہ بھی اپنے اس عمل کے اوپر پچھتائیں، چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، عمر بن عاص ہوں یا مغیرہ ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو وہ کہتے ہیں فلاں شخص کے پاس آ کے میں بیٹھ گیا تو اتنے میں سعید ابن زید وہی حضرت عمر کے بنوئی وہاں پہنچے، تو اس فلاں شخص نے ان کو اپنے پاس تخت پہ بٹھا لیا۔ اس وقت اب مسجدوں میں تخت لگے ہوتے تھے کیونکہ گورنر وہیں بیٹھتے تھے، ایک پورا ایک سلسلہ تھا، مسجد ہی آفس ہوتی تھی۔ ان کا استقبال کیا۔ اتنے میں ایک شخص جس کا نام قیس بن علقمہ تھا وہاں پر آیا، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ، یعنی یہاں تو انہوں نے لکھا فلاں نے اس کا بڑا استقبال کیا اور اس نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی۔ جس نے ابھی ہو گئی، بوڑھوں کو عادت ہوتی ہے نا، وہ جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے، نیا بندہ پوچھتا ہے کیوں لگے آئے، چاہے وہ کبھی حکمران کو نکال رہا ہو کسی مولوی کو، تو ساتھ کے لوگ تو جانتے ہیں، تو اس نے سیدھی گالیاں نکالی، فلانا یہ اس پہ لعنت، یہ نام لیے بغیر۔ تو حضرت سعید ابن زید نے کہا یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ علی ابن ابی طالب کو نکال رہا ہے۔ یہ فلاں نے جب کہا، فلاں کون؟ مغیرہ ابن شعبہ، مسند احمد میں آ جائے گا آگے۔ اللہ اکبر۔ اب ادھر تو فلاں ختم نہیں ہو سکتا تھا نا، یہاں پہ الفاظ ہیں، سعید ابن زید نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم اس کو نہ تو برا سمجھتے ہو نہ ان لوگوں کو روک رہے ہو، حالانکہ میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کروں جو آپ نے نہ فرمائی ہو اور قیامت والے دن رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں کہ تو نے مجھ پہ جھوٹ کیوں باندھا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں تو ڈرتا ہوں، میں نے خود رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، سعد ابن ابی وقاص جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنت ہے، اور میں 10ویں کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ پھر حضرت سعید ابن زید خاموش ہو گئے۔ مسجد میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی کہ وہ 10واں شخص کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ 10واں شخص میں ہوں، سعید ابن زید۔ اللہ۔ پھر فرمایا تم سب سن لو، رسول اللہ کی میت میں کسی صحابی کا چہرہ غبار آلود ہونا تم میں سے کسی کے سارے عمر کے نیک اعمال کرنے سے بہتر ہے، خواہ اسے سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے۔ یہ آپ کو حدیثیں تو بیان کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں بتاتے یہ حدیثیں کن لوگوں کو سنائی جاتی تھی، جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں اور جن کے فضائل آپ کو سنانے چاہیے ان کے فضائل سنانے کو آپ رافضیت کہتے ہیں۔ تو پھر سب سے بڑے رافضی تو سعید ابن زید ہوئے، نعوذ باللہ۔ یہ حدیث پھر مسند احمد میں نے پورا اس کا ایک طریق نقل کیا، اس میں الفاظ موجود ہیں، اور اس میں الفاظ ہے جب وہ گالیاں دیتا ہے نا
وہ قیس بن علقمہ، تو حضرت سعید ابن زید غصے میں کہتے ہیں اوے مغیرہ، اوے مغیرہ، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ 3 دفعہ کہتے ہیں، یعنی 6 ہو گئے. تو کہتے ہیں یہ کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی صحابی سے اس طریقے سے تو نہیں بات کر سکتا تھا. یار حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہو تو یہ کہا جائے گا کہ پیارے مغیرہ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آگ ہی لگے گی نا ایک سابقون الاولون میں سے سعید ابن زید کو. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. پھر انہوں نے پوری وہ حدیث بیان کر دی. ایک اور حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، وہی فضائل صحابہ والے چیپٹر میں. اس میں تو واضح الفاظ ہیں کہ وہی تابعی عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے خطبہ دیا اور اس میں سیدنا علی کو سب و شتم کا نشانہ بنایا، تو اس پہ سعید ابن زید نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا، اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت نبی، صدیق اور شہید ہی تو ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور سعید ابن زید سب جنت میں ہیں. عشرہ مبشرہ کی رٹ لگائی ہوتی ہے اہل سنت کے ہاں، یہ عشرۃ مبشرۃ حدیث بھی نہیں 10 جنتی صحابہ کی بیان کر سکتے، آدھی بیان کرتے ہیں. ایک اور حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہی تابعی کہتے ہیں کہ میں سعید ابن زید کے سامنے بیٹھا تھا تو وہ فرمانے لگے ہمارے حکمران ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں پر لعنت کریں. الفاظ ہیں نلعن اخواننا، یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، اس میں لعنت کے الفاظ ہیں. اور بے شک ہم تو کبھی لعنت نہیں کریں گے بلکہ ہم تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کریں گے. میں نے رسول اللہ سے خود یہ بات سنی تھی کہ آپ فرما رہے تھے ان قریب میرے بعد بہت فتنے ہوں گے. بنو امیہ کو سعید ابن زید کہہ رہے تسی وہی فتنے ہو جڑے حضور نے دسے سن، ساڑھے تے مسلط ہو گے. اور ایسے ایسے ہوگا. اسی دوران ایک شخص وہاں آیا اور اس نے سعید ابن زید سے کہا میں تو حضرت علی سے دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں. ہم تو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، یہ لوگ ہوتے کہتے ہیں اس کو ایران سے فنڈ آتا ہے، رسول اللہ سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے. یقیناً رسول اللہ سے بڑھ کے نہیں کرتا. نہیں اور باقیوں کی ادھر گئے تو رافضیت شیعت والی باتیں. سعید ابن زید کو جب اس نے کہا نا کہ یہ تو لعنت کرواتے ہیں اور میں علی کو ہر چیز سے بڑھ کر محبوب رکھتا ہوں، اس پر سعید ابن زید نے کہا تمہیں بشارت ہو تم ایک جنتی انسان سے محبت کرتے ہو. پھر سعید نے کہا سنو رسول اللہ سے میں نے خود سنا تھا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص یہ سب جنت میں ہیں. اگر چاہوں تو 10ویں کا نام بھی بتا سکتا ہوں، 10ویں وہ خود تھے. پھر جب لوگوں نے زور لگایا تو پھر انہوں نے اپنا نام بتایا. ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر اور یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے. عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ سعید ابن زید حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت مغیرہ نے حضرت علی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے تو سعید ابن زید وہیں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں رسول اللہ سے خود یہ سن چکا ہوں کہ اہل قریش میں سے 10 لوگ جنتی ہیں. رسول اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان. اچھا اس میں انہوں نے حضرت علی کا نام حضرت عثمان سے بھی پہلے لے دیا کیونکہ ان پہ سب و شتم ہو رہا تھا. شیخین کی فضیلت پہ تو اہل سنت کے ہاں اتفاق ہے، لیکن حضرت علی اور عثمان والی فضیلت جو ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو یہاں انہوں نے حضرت علی کا نام پہلے لیا، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص اور پھر اپنا بھی ذکر کیا. اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. میرے بھائیو مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے. مشکات میں بھی حضرت علی کے چیپٹر میں حدیث ملتی ہے کہ جس نے علی کو گالی دی رسول اللہ نے فرمایا اس نے مجھے گالی دی. اب جو نبی علیہ السلام کو گالی دیتا ہے اس کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ اس کی سند پہ اختلاف ہے، لیکن شیخ زبیر لزئی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے، انہوں نے بڑا انصاف کیا. انہوں نے مشکات میں حدیث آئی نا تو اس کی فوٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی سند تو ضعیف ہے، لیکن جو روایت مسند ابی یعلا میں موجود ہے، جو الموجب الصغیر طبرانی میں بھی ہے اور سنن نسائی الکبریٰ جس کو امام ابن سنی نے جو چیپٹر نکال دیا تھا اس کے اندر بھی موجود ہے، خصائص علی اور یہ والا چیپٹر 2، یہ خصائص علی والے چیپٹر میں، کہ ابو عبداللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ جو ہماری ماں سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد 64 ہجری میں واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے. ام سلمہ وہ کہنے لگی کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. تو تابعی کہنے لگا معاذ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دیتے ہو؟ یہ کہتے تھے علی پر لعنت نعوذ باللہ، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت نعوذ باللہ. تو ام سلمہ نے کہا کہ تم رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہو، کیا تم یہ نہیں کہتے ہو علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت؟ اور میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ علی سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کیا کرتے تھے. تم جب یہ کہتے ہو نا کہ علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، تو یہ حضرت علی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے خود رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ تو میں وہ آیت ہی پڑھوں گا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 جو آیت درود سے اگلی آیت ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں
ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، ولیعوذ باللہ تعالیٰ۔ اللہ کی لعنت ہے جو یہ حرکت کر رہے ہیں، ہم لعنت نہیں بھیجتے، ہمیں نبی الاسلام نے اس سے منع کیا۔ ہم جھوٹے کو بھی ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ تو لعنتی ہے، ہم یہ کہیں گے تیرے اس عمل کی وجہ سے تو لعنت کا مستحق ہوا۔ یہ ایک شرعی مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ ہمارا جو اختلاف ہے نا روافظ کے ساتھ، غالی شیعوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ آپ لعنت آپ نہ بھیجیں، جس نے کیا وہ خود بھگتے گا، اور جو فوت ہو چکا وہ اپنے انجام کو ویسے ہی پہنچ چکا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخر میں 2 حدیثیں بیان کر کے اس ٹاپک کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں، ورنہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی، صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ میں اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا اس حدیث کی، جسے فٹ اسے گفٹ، بس میں اسی کے اوپر اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اور آخری حدیث جو مسند احمد میں مرفوع روایت بھی موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے علی، تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو۔ عیسائی ان کی شان میں غلو کر کے برباد ہو گئے، اور یہودی ان کی گستاخی کر کر برباد ہوئے، حتیٰ کہ ان کی والدہ پر بھی تہمت لگائی۔ اور اس کے ساتھ یہ الفاظ ہے، حضرت علی کہتے ہیں میرے بارے میں بھی 2 طرح کے لوگ تباہ ہو جائیں گے، میری محبت میں غلو کر کے اور میری دشمنی میں۔ اس کی روایت کی سند پہ اختلاف ہے، لیکن اس کو سپورٹیو حدیث فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں حضرت علی سے موقوفاً، خود حضرت علی کہہ رہے ہیں، اور جب غیبی خبر کوئی صحابی بیان کر رہا ہو تو یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ نبی نے ہی ان کو خبر دی ہے، کیونکہ علم الغیب اللہ کی طرف سے صرف نبیوں کو عطا ہوتا ہے جو غیبی خبریں ملتی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے نا، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، پھر ان کو غیبی خبریں دیتا ہو۔ تمہارا کام ہے کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی غیبی خبروں پر۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ دونوں الفاظ ہیں، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں، یعنی رافضی اور ناصبی۔ رافضیوں کی اکثریت جو محبت میں غلو کرتے ہیں اہل تشیع میں پائی جاتی ہے، اور ناصبیوں کی اکثریت اہل سنت میں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ اہل سنت میں ان کی کتے کی بھی اوقات نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا کر لانچ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے جیسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں تو جو ان کو ننگا کر دیتے ہیں۔ بہرحال پریکٹیکلی مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں، چلے آج میں یہ بھی ٹروتھ ریویل کر دیتا ہوں کہ جی ہم بار بار یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہتے ہیں، نہ ہم بابی ہیں، بابوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اور بابی میں یہ سارے فرقے شامل ہیں، بریلوی، دیوبندی، اب تو خیر اہل حدیث بھی شامل ہو گئے، اور شیعہ جو اپنے بابوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ بہرحال اگر ہم سے کوئی مین سٹریم جو امت میں 2 دراڑیں ہیں، سنی اور شیعہ، اس میں پوچھے تو ہم کہیں گے ہم اہل سنت کے منہج پہ ہیں، انہی کی کتابیں ہم نے رکھی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ پریکٹیکلی اہل سنت کا جو منہج ہے اس کو اللہ نے یہ غیبی تائید اس کے ساتھ کر دی ہے کہ اہل سنت میں ڈومیننٹ اکثریت اہل بیت سے محبت کرنے والی، اور ایون اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ بھی اپنے جذبات میں حد کو کراس کرتے ہوئے بنو امیہ پر لعنت نہیں کرتے، یا نعوذ باللہ یہاں پہ جو ناسبی بھی ہیں وہ بھی یعنی حضرت علی پہ سب و شتم کا نہیں سوچ سکتے، منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ لیکن اس کے اگینسٹ شیعہ میں ممبر ڈومیننٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں جو خلفائے ثلاثہ پر یا حضرت معاویہ پر، عمرو بن عاص پر، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر لعنت کرتے ہیں۔ میں قطعاً نہیں کہتا آپ ان سے علمی اختلاف نہ رکھیں، بلکہ واللہ شاید میرا علمی اختلاف آپ سے زیادہ ہو ان کے ساتھ، آپ کا جذباتی اختلاف ہے، میرا علمی ہے۔ اور رہی اہل بیت کی محبت، تو میں دنیا میں کسی سو کالڈ شیعہ سے اپنی محبت اہل بیت بھی ایکسچینج کرنے کے لیے تیار نہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات ماننے والی ہے کہ اہل سنت کے منہج کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے مجدد نے اس فتنے کا قلع کما کیا، یہ سب و شتم والے کا، آج تک دوبارہ اس فتنے نے سر نہیں اٹھایا الحمدللہ۔ اور آج بھی دیکھ لیں اللہ کے فضل سے غدیر خم پہ یہ پلیٹ فارم کھڑا ہے، قرآن کو بھی پکڑا ہوا ہے اور اہل بیت کو بھی، اہل بیت کا بھی دفاع اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، قرآن کی توحید بھی اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہی ہے۔ اہل بیت کے دفاع کے اندر علمی پلیٹ فارم کون سا ہے؟ سنی شیعہ کو پیش کرے نا۔ تو اللہ کے فضل سے یہ جو اسلام کی نشت ثانیہ ہو رہی ہے، امام محمد بن عبداللہ المہدی کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، اس کے لیے دنیا کو اس پیج پہ آنا تھا۔ ادروائز تو یقین کریں کہ آپ ذرا، میرا ایک معصومانہ سوال ہے، کیا امام مہدی دنیا میں آ کر حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہو کر
حسن و حسینی ہو کر یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہوں گے؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ اور یہاں تو لوگ اپنے جھوٹے لیڈروں کے دشمنوں کو گالیاں نکالتے ہیں، اپنے جھوٹے لیڈروں اور اپنے جھوٹے آباء و اجداد کے دفاع کے لیے، جن کے آباء و اجداد ہی سچے ہیں، جن کے گھر سے ہمیں دین ملا ہے، ان کی اولاد میں مسلمانوں کا امام جو پیدا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یزید ٹھیک تھا اور حسین جو ہے نعوذ باللہ باغی تھا، یا دونوں ٹھیک تھے؟ یا وہ یہ کہے گا کہ مولا علی نے جنگ جمل صفین اور نہروان جو باغیوں کے خلاف لڑی ہے وہ غلط لڑی ہے؟ نہیں۔ تو اس سے پہلے اس چیز کی ضرورت تھی کہ راہ ہموار ہو۔ تو دیکھیں سر کیسی راہ ہموار ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف 50% جو مسلمان اردو سپیکنگ ہیں ان تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے؟ نہ نہ سر نہ، ہمارا یہی ریسرچ پیپر عربی میں بھی لوگوں نے فوٹو کاپی کرا کے عربیوں کو دیا ہے، اللہ کے فضل سے ان کے منہ سے بھی جھاگ نکلی ہے یا انہوں نے سچائی قبول کی ہے، اور عرب کے اندر بھی کئی اسکالر ہیں جو سچائی بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر سنی میں آ گئے تو شیعوں نے نہیں ماننا امام مہدی کو، اور شیعوں میں آ گئے سنیوں نے نہیں ماننا، تو انشاءاللہ دونوں میں نہیں آئیں گے، وہ انشاءاللہ بکش مسلمان ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں نہیں کہتا میری نسبت ان کو کوئی حاصل ہو جائے گی نعوذ باللہ، میں کہہ رہا ہوں ہم ان کے خدمت گار ہیں، ان کے لیے گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔